نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. چلیے نکالیے پیج نمبر 21 لیسن نمبر 8. فرسٹ پرسن معلوم نہ عالم ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن کوئی بھی رہو جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کو تھرڈ پرسن اور جو بات کر رہا انہیں کون ہے متکلم کوئی جو بھی بات کر رہا انہیں متکلم وہ متکلم جس سے بات کر رہا وہ مخاطب. اب یہ متکلم کی ضمیریں ہیں. دیکھو بھائی in the third and second person the persons are categorized singular, dual and plural according to the numbers ہے وہ اس کو ممبرس لکھا ہوا ہے نمبرس کر دو ممبرس لکھا ہوا ہے نمبرس کر دو اس کو NUMBERS آؤ نمبرس لکھو آپ NUMBERS. وعلیکم السلام. اب یہ تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں نمبرز کتنے آتے؟ تینوں آتے. واحد، تثنیہ، جمع تینوں آتے. کس میں؟ سیکنڈ میں بھی اور تھرڈ میں. غائب میں بھی، مخاطب میں بھی. غائب مخاطب دونوں میں تینوں آتے. متکلم میں صرف دو ہی رہیں گے، واحد جمع سنگولر پلورل. کس میں متکلم میں. اب یہاں نیچے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے. دیکھیے آپ ایگزامپلس یہاں لکھ رہے ہیں. دیکھیے however dual does not exist for the first person pronoun. As in English, the first person pronouns are common for both masculine and feminine genders. جیسا جو ہے انگلش میں اور دوسری زبانوں میں بھی فرسٹ پرسن میں یعنی اس کی بھی تفریق نہیں ہے. مرد بول رہا ہے، عورت بول رہا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے. جیسا آئی، میں، تو بولنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی، مگر دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے. دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے. اور جمع کے لیے بھی ویسے ہی اور عورتیں بھی ہو سکتے، مرد بھی ہو سکتے. اب دیکھیں نیچے متکلم فرسٹ پرسن میسکولائن اینڈ فیمنائن جینڈر بوتھ دونوں کے لیے ہے بھائی. مفرد اور جمع دیکھیے ڈوئل نہیں ہے اس میں. ہاں اب منفصل علیحدہ لکھے جانے والا. اب یہ اپنے اردو میں انگریزی میں یہ ضمیریں پورے علیحدہ لکھے جاتے ہیں، ملا کے کہیں نہیں لکھتے. کس میں؟ انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، تیلگو میں بھی. مگر یہاں پہ جو ہے ملا کے بھی لکھ سکتے، الگ بھی لکھ سکتے. دو قسم کے رہتے ہیں. ملا کے بھی لکھتے جس کو آخری میں کچھ ایڈ کر دیتے، اور جو ہے علیحدہ بھی لکھتے ہے نا. دو چیزیں رہیں گے. اب جو علیحدہ ہے نا منفصل بولتے ہیں اس کو. اب سنگولر میں کیا ہے دیکھیے انا، الف نون الف لکھا ہوا ہے مگر الف کو نہیں پڑھنا ہے. انا بول کے نہیں پڑھنا، آواز کھینچنا نہیں. وہاں تجوید میں غلط ہو جاتا ہو. نہیں حرکت رہو نہ کرو مگر اس کو جو ہے نہیں کھینچنا ہے. یہاں انا ایک واحد لفظ ہے جس میں یہ الف کو کھینچ کے نہیں پڑھتے. کیا پڑھیں گے؟ انا، خالی انا. انا مانے میں. آئی کا ٹرانسلیشن کیا ہے عربی میں؟ انا خیرم بولتا ہوں، میں خیریت سے ہوں، ہے نا انا. اور جمع کے لیے دیکھیے
وی کے لیے نحنو، ایک ہی لفظ ہے نحنو. یہ دونوں بھی جو ہے مرد کے لیے بھی آئیں گے عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے کامن ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ دوسرے تھرڈ اور سیکنڈ پرسن میں الگ الگ ہے، یہاں جو ہے کامن ہے. انا بول تو میں، نحنو بول تو ہم، ہو گیا. اب متصل ضمیر سنگولر کے واسطے کیا ہے؟ یا لگا دینا، خالی یا. ضمیر کیا ہے؟ یا ہے. اور نحنو تو اوپر کا ہوگا نا. اب یہ متصل میں نہ لگا دیتے، آخری میں نہ لگا دیتے، یا نہ، یاد رکھنا بھائی. اچھا، اب یہ اٹیچ پروناؤنس ٹو ورب کے اوپر الگ ہے. ورب آیا تو یہ ضمیریں جو ہے عربی کے ہر لفظ پہ آتے، اسم پہ بھی آتا، ورب پہ بھی آتا، حرف پہ بھی آتا، یعنی کوئی قید نہیں ہے، ہر لفظ کے اوپر آتا ہے، حرف پہ بھی آتا. یہ متصل ہے. ورب پہ بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ ورب کے اوپر کیا ہے؟ نی بول کے ہے، نون یا نین، نی لکھنا. پھر یہ بھی جو ہے ہم کے لیے جو ہے نا ہے، پھر وہ ریپیٹ ہو رہا وہی اوپر کا نی نا. جیسا ربنا ایک لفظ ہے، ہمارا رب بولنا چاہ رہے ہیں، ربنا بول تو ہمارا رب. ویسی جو ہے اور ایک ہے، اس میں نی ہے نا ہے. ویسی یہ اسم کے اس کے اوپر دیکھیے، حرف کے اوپر لی، لام زیر لی ہے نا، لی لگا دینا، خالی یا لگا دینا. ٹھیک ہے. اب یہاں وہ کیا تھا کہ اس سے پہلے جو آیا لکا لکی بول کے آیا تھا. اب یہاں یا ہے، دیکھیے آخری میں کیا ہے؟ یہاں یا ہے، تو یا سے پہلے کیا ہونا؟ ہمیشہ زیر ہونا. تو لا نہیں آ رہا، یہاں لی ہو گیا. یہاں سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ چھوٹے چھوٹے باریکیاں رہتے، اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا. یہ لی جو دوسرے حروف میں آیا، جہاں یا نہیں رہتا، یا کے علاوہ ہر جگہ لا میں بدل جاتا ہو، زبر ہو جاتا اس کا. یا ہونے کی وجہ سے یا چونکہ کیا چاہتا؟ اپنے سے پہلے زیر چاہتا. یا کی حرکت کیا ہے بھائی؟ زیر ہے. اور کہاں ہونا؟ بعد میں ہونا، پہلے ہونا؟ پہلے رہنا. تو اس کو یہاں جیسے کہ ویسا رکھیے، اس کو لی. دوسرا دیکھیے اب یہ لنا کر دیا، دیکھیے یہاں لینا کے بجائے لنا کر دیا. پھر یہاں یا نہیں ہے نا، صرف یا رہا تو لی رہیں گا، اگر دوسرا کچھ بھی رہو تو لا زبر پہ رہیں گا. ہاں، لنا بول تو ہمارے لیے. اب یہ مفعولی حالت میں اگر ضمیر ہے تو کیا ہوا؟ یا کو یا پہلے لگا دیے، اور نا کو یا پہلے لگا دیا. خالی ضمیروں کو یا پہلے لگا دینا. ہاں مفعولی حالت میں ہے تو اگر اسم جو ہے مفعولی حالت میں رہے تو یا لگا دے، ضمیر کو یا لگا دینا پہلے. پلٹائیے. اب یہاں نوٹ لکھ رہے ہیں، دیکھیے. When attached pronouns are used with a noun, ya is suffixed to the noun. When they are used with a verb, ni is used. اسم کا رہا تو کیا کر دے؟ خالی یا لکھ دیے. اسم پہ اگر لگائے تو خالی یا لگا دینا. اگر کوئی فعل کے اوپر لگا رہے ہیں تو کیا لگائیں گے؟ نی لگائیں گے. یاد رکھنے کی چیزیں ہیں بھیا. سنیں، ضمیر جب یا کی فعل پہ آئیں گی تو کیا رہیں گا؟ اس کو نی لکھیں گے. ہاں، اگر اسم ہے، حرف ہے تو خالی جو ہے یا رہیں گا. اب یہ دیکھیے، ربن کو لگا رہے ہیں، اب نون کو لگا رہے ہیں. ربی کے معنی میرا رب. ربی بولے تو میرا رب. اب یہاں
خلقہ تھا، دیکھیے خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے. خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے. اس نے پیدا کیا، اس کو نی لگائے. فعل کے اوپر کیا لگائیں گے؟ نی لگائیں گے. خلقنی بولے تو اللہ نے پیدا کیا مجھ کو. خلقنا بولے تو اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پھر لکھنا دیکھیے. سم ٹائمس in the first person possessive singular pronoun ya is not attached to the noun or verb, but the possession is indicated by accenting the last letter with kasara. زیر ایک آیت کا ٹکڑا پڑھیں، دیکھیے سمجھ میں آتا ہے. اجیبو، اب یہ اجیبو لفظ ہے، ہر ایک لفظ کی تشریح آپ کو جیسا ایسا آگے پڑھیں گے آئیں گا. اب تو یہاں خالی آپ کو معنی بول دینا پڑے گا. اجیبو بول تو میں جواب دیتا ہوں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ میں جواب دیتا ہوں، میں رسپونڈ کرتا ہوں، وہ معنی ہوں گے. دعوت دائی یعنی کسی پکارنے والے کی پکار کو، کسی دائی بولے تو پکارنے والا، پکارنے والے کی پکار کو میں رسپونڈ کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اذا جب کیا؟ دعانی، خالی نہیں لکھا، نہیں لکھنا تھا یہاں ہے نا. دا کیا ہے؟ اس نے پکارا. دا دال عین واو مادہ ہے اس کا، دال عین واو ہے. ہاں واو جو ہے الف سے بدل جاتا ہو زبرات، وہ آگے پڑھیں گے. دا کے معنی کیا ہے؟ اس نے پکارا. ہاں دعانی، نون یا ہونا تھا نا، یا کو گرا دے کے نون پر زیر دے دیتے ایسی خالی. اس کا بھی مطلب کیا ہوا؟ نی کے معنی رہیں گے. تو آئی ریسپونڈ ٹو دی پریئرس آف ون ہو پریز می ہونا دیکھا، می لگائیے اس کو. نی کا ٹرانسلیشن نہیں آیا. پریز می، یم ای می. جو کوئی مجھ کو پکارتا ہے، جو کوئی مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیے لکم، لی تھا، لی کو جو ہے ضمیر لگائے، لی کو ضمیر لگائے تو لکم ہو گیا. ہو لکم پڑھنے میں تکلیف ہو رہی بول کے اس کو زیر کو زبر سے بدل دیے. ہاں وہ لی کی جگہ لی پڑے جا رہا ٹھیک سے، تو اس کو کچھ نہیں کرے. اس کو لکم، لکم کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارے لیے. لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے. ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. چلیے اب دوسرا لکھ رہے ہیں. انا کمس ان دی میننگ آف شیورلی سرٹنلی اٹ کین بی اٹیچ ٹو پروناؤنس اینڈ یوزڈ. انا جو ہے استعمال ہوتا دیکھیے. انا پلس نا لگا تو کیا ہوتا؟ انا. شیورلی وی بولنا رہا تو کیا بولیں گے؟ انا. ایک ٹپیکل ہے. انا کے معنی بے شک بھائی، انا کے معنی بے شک. انا شور یقیناً ہم. ان کا ضمیر لگا دیے. ان کو کیا لگا دیے؟ ضمیر کا. ان کا بے شک تم، بے شک تم بولیں گے. ان ہو بے شک وہ، بے شک وہ. اب یہ خالی ان ہو ہے نا. یہ قرآن میں 20 جگہ آیا ہے. یہ الفاظ قرآن میں 20 جگہ آیا. ان ہو بولتے اگر ہو کی ضمیر کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ یہ تھرڈ پرسن سنگولر نمبر کی ہے. تھرڈ پرسن سنگولر نمبر ان ہو. تو یہ بعض دفعہ جو ہے اللہ کے لیے آیا ہے، بعض دفعہ شیطان کے لیے آیا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنا پڑتا. آیت کو دیکھے تو سمجھ میں آتا. اب ایک وہ ہے دیکھیے
ایک آیت کا ٹکڑا ہے یہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا. ہاں زیر ہونا، زیر کر لو. ہاں ہاں دیکھیے فسب بھی بولے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. فسب بھی پس تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، بحمد ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو. واستغفر، اور اس سے، یہ امر کا صیغہ ہے، واستغفر، اور اس سے مدد طلب کرو، بخشش طلب کرو، بخشش طلب کرو. ہو کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. بخشش کس سے طلب کریں گے اپن؟ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں کر سکتے. تو ہو کی ضمیر یہاں اللہ کی طرف ہے. اور ایک چیز دیکھیے، کہ ہو کی ضمیر کیا ہے بھائی؟ اسی ضمیر ہے یہ جو ملا کے لکھے جانے والی ہے، ملا کے لکھے جانے والی ہے نا. پھر یہاں ملا کے نہیں لکھے، اسی ضمیر ہے، متصل ہے. تو پورے حروف کے آخری میں جو ہے یہ آتا کہ را زا زال رہا تو اس کو نہیں لکھتے، اچھا نہیں دکھتا بول کے الگ لکھنا پڑتا ہے. را کے بعد میں اگر آیا تو الگ لکھتے، را سے ملا کے نہیں لکھتے کبھی بھی. اور زا بھی رہا تو ملا کے نہیں لکھتے، دال زال بھی رہا تو ملا کے نہیں لکھتے. یہ چار حروف چھوڑ کے باقی سب پہ جو ہے ملا کے لکھتے. ہاں یہاں جو ہے الگ آیا، را کی وجہ سے آیا، کیوں تو لکھا تو ٹیڑھا بھنگا ہو جاتا ہو. انہو، بے شک ہو، یعنی یہاں بھی ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ اللہ کی طرف جا رہی. کان توابا، ہاں کیا ہے وہ؟ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا. یعنی کسی بھی اسم کی صفت میں اضافہ کرتے رہو. کیا بولتے ہو اس کو؟ وہ نہیں، مرکبات میں نہیں، یہ لفظ ایک ہی لفظ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ پہچاننا پڑتا. دیکھو آپ تو یہ گرامر سیکھنے کے بعد میں اس کو اپلائی کرنا پڑتا قرآن پہ. قرآن پہ اپلائی کرنا، یہ کتاب ہے جس واسطے. جب تک اس کو اپلائی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک آپ اس کو قرآن کے واسطے استعمال نہیں کریں. سمجھے؟ ہاں اللہ اکثر ویسے ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی آ سکتا ہے، دوسروں کو بھی آتا ہو گیا ہے. یہ آگے آئیں گا سب، پریشانی کی ضرورت نہیں. یہاں صرف کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ ہو ضمیر استعمال ہوئی، سو بتا رہے ہیں. ضمیر ہو کیسا استعمال ہوئی وہ بتا رہے ہیں، اس کے میننگ ہے وہ چھوڑ دو آپ. دین گلوریفائی یور پاسٹرل، یعنی اللہ کو بائی پریزنگ ہم اینڈ سیک ہز پروٹیکٹیو فارگیونیس. ہی از سرٹنلی دی ایکسیپٹر آف دی ریپینڈنس. ہر توبہ کو قبول کرنے والا ہے. توبہ کے بارے میں ایک خاص چیز یاد رکھو بھائی، سنو. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا. ڈاؤٹ ہوتا نا، ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو. قبول ہونا نا بھائی. اب نماز پڑھ رہے ہیں ہم، قبول ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں وہاں. مگر توبہ کے تعلق سے ایک خاص چیز ہے، ہر توبہ قبول ہوتی، ہر توبہ قبول ہوتی. کتنے ہی گناہ رہو، زمین سے لے کے آسمان بھر کے تم گناہ کر لو، اس کے بعد میں دل سے سچی توبہ کر لو، فوری قبول، فوری قبول. رتی بھر بھی ڈاؤٹ نہیں رکھنا اس میں. وہ پھر کیا ہے اور خصوصیت؟ پورے گناہ معاف. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے آپ بے گناہ ہیں، ویسے حالت کر دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ کو رحمان رحیم یہ سو نام کیا ہے اللہ کے؟ بہت زیادہ رحم کرنا والا. تو اللہ کا تو یہ بیان ہے
اگر میری رحمت وسیع نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جاتا. کوئی بھی انسان جنت میں جانے کے قابل ہے نہیں. کوئی نہ کوئی گناہ کرا ہوا رہتا, کوئی نہ کوئی گناہ کرا ہوا رہتا. تو اس کی رحمت سے جنت میں جائیں. حضور صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضور بولتے اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہی جو ہے جنت میں جائیں گے, جب تک نہ جائیں گے. تو ایک صحابی جرأت کر کے پوچھتے کیا حضور آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ ہاں میں بھی. پیغمبروں کو بھی بخشش نہیں ہے, پیغمبروں کو بھی بخشش نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. ان سے اللہ ہی حفاظت کرتا, ان کی اللہ ان کو معصوم رکھتا, پھر بھی کچھ بھول ہو جاتی, ہوتے رہتا کچھ. تو انسان کے پاس اتنی غلطیاں ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں رہتا. پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا اللہ. چلیے ابھی اور ایک آیت ہے, دیکھیے انا آتینا کل کوثر. انا بول تو بے شک ہم, آتینا کا عطا کیا آپ کو. یہ سب سمجھ نہیں آتا, آپ خالی بول دے رہا ہوں, سن لو. آپ آگے جو پڑھیں گے پوری کتاب جب پڑھیں گے نا تو جب ہر لفظ سمجھ میں آتا, سمجھے نہیں. انا آتینا کل کوثر, بے شک ہم نے عطا کیا الکوثر, آپ کو عطا کیا الکوثر. کوثر کے 3 معنی ہیں بھائی. الکوثر ایک تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں نہر ہے, اس کا نام ہے کوثر. ایک دوسرا ہے قیامت کے روز ایک ایسا حوض رہیں گا جس میں پانی رہیں گا پینے کے واسطے, پینے کا پانی رہیں گا, اور حضور کھڑے رہیں گے اور سب کو پانی پلائیں گے قیامت کے روز. اتنی شدت کی رہیں گی, سورج اتنا قریب رہیں گا, پسینے میں بھرپور رہیں گے, پیاس سے تڑپتے رہیں گا ہر شخص. تو اس حوض پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے, پلاتے رہیں گے. اور جو ہے, اور دوسرا کیا ہے, جو ہے بہت ساری نیکیاں وہ بھی آتا ہے. سیکنڈ پیج دیکھیے. اور یہ کیا ہے, انکا انت علیم الحکیم. انا کے بعد کہا دیکھیے, انکا بے شک آپ, انتا بولتے بھی تم, انتا کے معنی بھی کیا, تم, العلیم الحکیم, خوب جاننے والے ہیں, خوب حکمت والے ہیں. خوب جانے, اللہ کیا ہے, خوب جاننے والا ہے, اور اس کا علم لامحدود ہے. اس کی ہر صفت کی حد نہیں ہے. اس کے صفت کی, اس کے جاننے کی, اس کی سننے کی, اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی لامحدود ہے. آپ کی سنوائی جو ہے محدود ہے. اب سڑک پہ جانے والا کیا بات کر رہا ہے آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ چونٹی کی آواز سنتا, ہر بندے کی آواز سنتا, ہر جانور کی آواز سنتا. اس کی لامحدود ہے, ہر چیز لامحدود. اب دیکھیے تھرڈ, ایگزامپلس آف ڈیٹیچ پروناؤنس. میسکولائن کا فیمنائن کا دونوں بتا رہے ہیں. دیکھیے انا مسلمون, میں مسلمان ہوں. بولتے کیا بولیں گے آپ؟ انا مسلمون, میں مسلمان ہوں, ہے نا. ابھی دوسرا تو پڑھتا لکھ دیا اس میں, مگر وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تسنیہ نہیں آتا نا بھائی, یہاں بھی تسنیہ لکھے گا, دیکھیے اس کو چھوڑ دیجیے. جمع نانو مسلمون, ہم سب کیا ہیں, مسلمان ہیں. نانو مسلمون, جمع کا ذرا ہے, وانون کی جمع ہے. اب نیچے دیکھیے فیمنائن کیا سے, انا مسلمتن. اگر کوئی عورت بولی تو کیا بولیں گی؟ انا مسلمتن بولنا پڑے گا. اور چند عورتیں مل کے بول رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ نانو مسلماتن. الف تے کی جمع ہے, وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہاں متصل نون کے ساتھ لکھیے, دیکھیے میسکولائن فیمنائن دونوں کے واسطے. ربن تھا, اس کو یا لگا دیں تو رب بھی ہو گیا, تو مائی رب, میرے رب, ہے نا.
میرے رب کو کیا بولیں گے؟ ربی. ربنا بول تو اور رب، ربنا بولے تو ہمارے رب. اب متصل ورب کو لگا رہے ہیں. خلقہ تھا خلقنی، یعنی اس نے پیدا کیا مجھے. خلقنا بول تو اس نے پیدا کیا ہم سب کو. ورب میں کیا ہے؟ فاعل جو ہے پوشیدہ رہتا.